جہاز پر سوار ہونے کے بعد عقب سے شہزاد کو شدید دھکا مارا گیا۔ وہ ذرا سا لڑکھڑا گیا۔ اگر اس وقت شہزاد کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس دھکے کے رد عمل سے دیوار کے ساتھ منہ کے بل ٹکرا جاتا اور شاید اس کے سامنے کے دانت بھی ٹوٹ جاتے۔ پیشانی کا زخمی ہونا تو لازمی تھا، لیکن شہزاد نے ذرا سا لڑکھڑانے کے بعد خود کو اس انداز میں سنبھال لیا جیسے وہ کوئی ماہر رقاص ہو، اور ان تینوں کے سامنے اس نے رقص کا کوئی انداز پیش کیا ہو۔ جس نے دھکا دیا تھا اسے غالباً اپنی طاقت پر کچھ زیادہ ہی گھمنڈ تھا۔ اس نے جب اپنا حربہ ناکام ہوتے دیکھا تو اس کی آنکھوں سے برہمی جھلکنے لگی۔ شہزاد نے پلٹ کر ان تینوں کی طرف دیکھا۔ اس کے انداز سے الجھن کا اظہار ہو رہا تھا۔ یہ سب کچھ کس خوشی میں ہو رہا ہے دوستو؟ اس نے اپنی الجھن کا زبانی بھی اظہار کر دیا۔ تم بہت زیادہ پریشانیاں پیدا کر چکے ہو، ایک غرایا۔ میں تو محض ایک میگزین رائٹر ہوں، شہزاد نے انکسار سے کہا، اور میں صرف کہانی کی تلاش میں مارا پھر رہا ہوں۔ یہ بکواس کسی ایسے شخص کے لیے محفوظ رکھو جو ایسی باتوں پر یقین کر لیتا ہو۔ دوسرا پولیس مین تلخی سے بولا، اس وقت ہم صرف یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ تم کس کے لیے کام کر رہے ہو۔ یہ ایک سادہ سا سوال ہے اور اس کا جواب بھی سادہ ہی ہونا چاہیے۔ میں بتا چکا ہوں کہ میں ایک میگزین رائٹر ہوں، اور اس میگزین کے لیے تم منشیات پر مشتمل کہانیاں لکھنے پر مامور ہو۔ یہی بات ہے نا؟ باوردی ڈرائیور نے موسیقی اڑانے والے لہجے میں کہا۔ تم جس رسالے کا حوالہ دیتے ہو اس میں آج تک کوئی ایسی کہانی یا مضمون شائع نہیں ہوا۔ مجھے اس سے دلچسپی نہیں۔ بات یہ ہے کہ مجھ سے جو کچھ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے میں وہی کرتا ہوں۔ میرا خیال ہے تم اب تک خاصا کام کر چکے ہو۔ شہزاد خاموش رہا۔ بتاؤ تم نے اب تک کیا خاص بات معلوم کی ہے؟ کام کی صرف ایک ہی بات معلوم کر سکا ہوں۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے قبل گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کی علامت کو لازمی دبا دیں تاکہ اس سلسلے سے جڑی تمام ویڈیوز ڈائریکٹ آپ تک پہنچ پائیں۔ شہزاد نے خیالوں میں ڈوب جانے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ تینوں پولیس مین ہمہ گوش ہو گئے۔ کیا بات ہے وہ؟ ایک نے بے چینی سے پوچھا۔ یہی کہ جس عورت کے چہرے پر چھوٹے چھوٹے انگنت برے تل نہیں ہوتے، اس کی مثال ایک ایسی رات جیسی ہے جس رات کو ستارے نہیں نکلتے۔ شہزاد نے یہ کہہ کر داطلب نگاہوں سے ان تینوں کی طرف دیکھا جن کے چہروں سے ظاہر ہو رہا تھا جیسے یہ بات سن کر ان کی کھوپڑیاں گھوم گئی ہوں۔ وہ شہزاد سے کسی ایسی بات کی توقع نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان کی دانست میں کوئی شخص اتنا دلیر ہرگز نہیں ہو سکتا جو تین مسلح پولیس والوں کے سامنے اتنی زندہ دلی کا مظاہرہ کرنے کی جرأت کر سکتا ہو۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا جیسے دوسروں کا تاثر معلوم کرنا چاہتے ہوں، پھر وہ شہزاد کو کھا جانے والی نگاہوں سے گورنے لگا۔ میرا خیال ہے تم نرمی کے سلوک سے قابو میں آنے والے نہیں ہو، ایک خونخوار پولیس مین غرایا۔ شہزاد اس بار خاموش رہا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی کے تاثرات تھے۔ بتاؤ، بولو، ورنہ سنو دوستو، شہزاد ٹائیگر نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ بات یہ ہے کہ مجھے جو کام کہا گیا میں نے اس کی تکمیل کے لیے کوشش شروع کر دی۔ اب تمہیں میرے پیشے سے ہی اختلاف ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ گویا تم اپنے فرض سے مجبور ہو، ایک نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ جواباً شہزاد نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو اپنے فرض سے ہم لوگ بھی مجبور ہیں۔ جو شخص شہزاد سے مخاطب تھا اس نے ایک زنگ آلود کیبنٹ کھولا اور اس میں سے بلو ٹارچ نکال لی۔ یہ بلو ٹارچ کی موجودگی سے یہ ثابت ہو گیا کہ وہ لوگ اسے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت استوا شدہ بحری جہاز پر لائے ہیں۔ پولیس مین بلو ٹارچ کو چند لمحوں تک پمپ کرتا رہا، پھر اس نے سگریٹ لائٹر سے اسے شعلہ دکھایا۔ فوراً ہی بلو ٹارچ کا شعلہ بڑک اٹھا۔ یہ شعلہ پرشور انداز میں سرسرا رہا تھا اور نیلگو شعلہ کسی سانپ کی دو شاخہ زبان کی طرح لپکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ شہزاد سمجھ گیا کہ اب یہ لوگ اسے اذیت دے کر صورتحال معلوم کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ اس کے دل میں ان کے لیے جو تھوڑی بہت ہمدردی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ ٹھیک ہے دوستو، بلو ٹارچ والے شخص نے کہا، اب اسے جکڑ لو، پھر تھوڑی ہی دیر بعد دیکھنا یہ کیسے ہر سوال کا جواب دینے لگے گا۔ اس نے ایک ہاتھ سے بلو ٹارچ تھام لی اور دوسرے ہاتھ سے اپنا ریوالور نکال کر شہزاد کو زد میں لے لیا۔ دوسرے دونوں پولیس والوں نے اپنے ریوالور رکھ دیے اور آہستہ آہستہ شہزاد کی طرف بڑھنے لگے۔ ان کے بڑھنے کا انداز جارحانہ تھا۔ شہزاد بھی آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا حتیٰ کہ اس کی پشت چوبی دیوار سے جا لگی۔ انہوں نے قریب پہنچ کر شہزاد کے بازوؤں کو جکڑ لیا۔ شہزاد نے خود کو ان کی گرفت سے چھڑانے کی خفیف سی کوشش کی تو دونوں کی گرفت مزید سخت ہو گئی۔ شہزاد نے ایک ہلکا سا جھٹکا مارا اور یوں وہ ان دونوں سمیت ریوالور بدست پولیس مین کے قریب پہنچ گیا۔ دونوں پولیس والے اپنی گرفت اور شہزاد کی بظاہر دو کوششوں میں ناکامی پر مطمئن تھے۔ اچانک کچھ ہوا۔
اس کچھ کی ان تینوں میں سے کوئی بھی وضاحت نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ جو کچھ بھی ہوا پلک جھپکتے میں ہو گیا تھا۔ جن دو آدمیوں نے شہزاد کے بازو تھام رکھے تھے، ان کی گرفت سے بازو نہ جانے کب اور کیسے نکل گئے۔ اگر محض اتنا ہی ہوا ہوتا تو شاید وہ صورتحال کا اندازہ لگا لیتے، لیکن بازو نکلنے کے ساتھ ہی ان دونوں کی کن پٹیوں پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ ٹارچ ایک ہاتھ میں اور دوسرے ہاتھ میں ریوالور تھامے جو تیسرا پولیس مین سامنے کھڑا تھا، اسے اپنی آنکھوں کے سامنے چند سائے سے گڑبڑ ہوتے محسوس ہوئے، اور پھر خود اس کے ہاتھ سے بھی ریوالور نکل گیا۔ ریوالور اس کے ہاتھ سے یوں نکلا جیسے وہ کوئی جاندار پرندہ ہو۔ یہ ریوالور اڑتا ہوا ایک قریبی پورٹ ہول سے سمندر میں جا گرا، اور پھر اس شخص کے ہاتھ سے بلو ٹارچ بھی نکل گئی۔ بلو ٹارچ اب شہزاد کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے شعلے کو مزید بڑھا دیا۔ عقب میں دو پولیس مین بے ہوش ہو چکے تھے، یا پھر ان کی روح کف سے انسری سے پرواز کر گئی تھی۔ وہ چوبی فرش پر بے حس و حرکت پڑے ہوئے تھے، اور ان کی کن پٹیوں میں سوراخوں سے خون ابل رہا تھا۔ جس شخص کے ہاتھ سے شہزاد نے بلو ٹارچ چھینی تھی، اس کی طرف سرد نگاہوں سے دیکھتے ہوئے شہزاد نے کہا، ہاں تو آفیسر، اب تم جلدی جلدی بولنا شروع کر دو۔ بلو ٹارچ کا شعلہ شور مچاتا ہوا موت کا رقص کر رہا تھا۔ پولیس مین نے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ اس انداز میں پھنس چکا تھا کہ اس کے پاس کوئی بھی راہ فرار نہیں تھی۔ اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا، جن کی کن پٹیوں سے خون ابلنا بند ہو گیا تھا۔ وہ حیران تھا کہ شہزاد نے ان پر کون سا ہتھیار آزمایا ہے جس نے ان دونوں کو تڑپنے کی بھی مہلت نہیں دی۔ یہ وہی پولیس مین تھا جس نے کار ڈرائیو کی تھی، اور جس نے سب سے پہلے شہزاد کو مخاطب کر کے کسی پیغام کے بارے میں کہا تھا۔ کوئی راہ فرار نہ پا کر اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے اتر آئے۔ اس نے کنکھیوں سے اپنے غیر متحرک دوستوں کی طرف دیکھا اور سوچا کہ کاش ان دونوں میں سے کسی ایک کا ریوالور اس کے ہاتھ میں آ جائے۔ شہزاد خاموشی سے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ ڈرائیور نے شہزاد کی طرف دیکھا اور پھر کنکھیوں سے اپنے ساکت دوستوں کی طرف دیکھنے لگا۔ غالباً وہ اس موقع کی تلاش میں تھا کہ جپٹ کا ریوالور حاصل کر لے، لیکن شہزاد اس سے زیادہ دور نہیں تھا۔ میرا خیال ہے اب تمہیں ہوش میں آ جانا چاہیے، شہزاد نے لہجے کو قدرے نرم لیکن شعلے کو مزید گرم کر کے اس شخص کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ شعلے کی رنگت بدل چکی تھی، اب وہ اس کے جسم کے کسی بھی حصے سے چھو کر اسے جلا سکتا تھا۔ ڈرائیور نے تھوک نگلا اور خاموش رہا۔ اوشن ویل ٹرکوں کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ شہزاد نے اندھیرے میں پہلا تیر پھینکا۔ کچھ بھی نہیں، پولیس مین نے جواب دیا، لیکن ابھی اس کا جملہ ختم ہی نہیں ہوا تھا کہ اس کے حلق سے ایک دلدوز چیخ نکل گئی۔ بلو ٹارچ کا شعلہ اس کے بائیں ہاتھ کی پشت کو چاٹ گیا تھا۔ وہ گورے رنگ کا سرخ سرخ گالوں والا آدمی تھا۔ اس کے ہاتھ کی پشت جھلس گئی اور وہاں سے سفید سفید چربی جھلکنے لگی۔ شہزاد سرد آنکھوں سے اسے گور رہا تھا۔ ایک بار پھر ذہن پر زور ڈال کر سوچو، شہزاد نے کہا۔ تمہارا جواب مجھے پسند نہیں آیا۔ پولیس مین ہل کر رہ گیا۔ اس نے مجرموں سے اقبال جرم کروانے کے لیے نہ جانے کیسی کیسی اذیتیں دی ہوں گی، لیکن ذاتی طور پر اذیت سہنا اذیت پہنچانے سے بہت مختلف ہوتا ہے۔ میں نے ایک بار چند ایسے ٹرک دیکھے تھے۔ پولیس مین نے سسکیاں روکتے ہوئے کہا، یہ بہت پرانی بات ہے۔ میں نے اس کی اطلاع حکام کو دے دی تھی، اور پھر ان ٹرکوں کی تلاش میں پولیس پورے شہر میں پھیل گئی، لیکن وہ یوں غائب ہو گئے تھے جیسے زمین پر کبھی ان کا وجود ہی نہ رہا ہو۔ یہ ٹرک کہاں سے آئے اور کدھر چلے گئے، ان کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہو سکا۔ تمہارا یہ جواب کچھ پسند تو آیا ہے؟ شہزاد بدستور سرد لہجے میں کہا۔ بہرحال یہ بتاؤ کہ تم کو احکامات کون دیتا ہے؟ مسٹر گاسو۔ وہ مر چکا ہے، شہزاد غرایا۔ میں جانتا ہوں کہ وہ مر چکا ہے، پولیس مین جلدی سے بولا۔ آج ہمیں ویلی نے فون کیا تھا۔ اور اس نے کیا کہا تھا؟ یہی کہ تمہیں پکڑ کر یہاں لے آئیں اور تشدد کر کے معلوم کریں کہ تم کس کے لیے کام کر رہے ہو۔ اس گروہ کا سرغنہ کون ہے؟ ڈمونی۔ لیکن ڈمونی مر چکا ہے، شہزاد نے سخت لہجے میں کہا۔ اس کے بعد ویلی کو کون احکامات دے رہا ہے؟ مجھے معلوم نہیں، پولیس مین نے بے بسی سے کہا اور اچھل کر دور ہٹنے کی کوشش کی، ورنہ اس بار بھی شعلہ اس کے ہاتھ کی پشت کو جلا ڈالتا۔ میرا خیال ہے کوئی ایسی شخصیت ہے جس کا تعلق سٹی ہال سے ہے۔ ہمیشہ سٹی ہال سے ہی احکامات ملتے رہے ہیں۔ پولیس مین جلدی جلدی بولنے لگا۔ کیا پولیس چیف سرغنہ نہیں ہے؟ نہیں، وہ ایک دیانتدار اور قانون پرست آدمی ہے۔ اگر اسے کبھی بالائی آمدنی کی ضرورت محسوس ہو تو عموماً طوائفوں اور سٹے بازوں سے اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا دامن پاک ہے۔ شہزاد اس کی باتیں سنتے وقت اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لا رہا تھا، اس لیے اسے جملہ ختم ہوتے ہی اندازہ ہو گیا کہ پولیس مین نے چیف کے بارے میں دروغ گوئی نہیں کی ہے۔ میئر جانسن کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ معلوم نہیں، اس کے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ شہزاد نے اس بات میں سر ہلا دیا۔
وہ جانتا تھا کہ میئر کے بارے میں وہ شخص واقعی کچھ بھی نہیں جانتا۔ اس کا مطلب تھا کہ پولیس مین اسے پورا تعاون کر رہا ہے، لیکن اس کا تعلق منشیات فروشوں کے گروہ سے تھا، ایک ایسے گروہ سے جس کے ایک آدمی کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرنے کی شہزاد ٹائیگر نے قسم کھا رکھی تھی۔ اس وقت بھی ٹائیگر کے ذہن پر ایک دھندلی سی شبیہ بار بار کلبلانے لگی تھی، لیکن وہ اسے اجاگر نہیں ہونے دے رہا تھا۔ سنو، پولیس مین نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، مجھے ایک موقع دو، صرف ایک موقع، پھر تم کیا کرو گے؟ میں تمہارے لیے کام کروں گا۔ پولیس مین جلدی بولنے لگا، میں اس شخص کو تمہارے لیے تلاش کروں گا جو اس گروہ کا سرغنہ ہے۔ میں تمہارے لیے کافی مددگار ثابت ہو سکتا ہوں۔ میں ان معاملات میں خاصا ذہین اور تجربے کار ہوں، اس لیے تم میری صلاحیتوں سے استفادہ کر سکتے ہو۔ تم دیکھنا کہ میں ان منشیات فروشوں کے اعتماد کو برقرار رکھتے ہوئے ان پر کیسی تباہی لاؤں گا۔ شہزاد اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ پولیس مین نے بھی شہزاد کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں امید کے چراغ روشن تھے، لیکن جب اس نے ٹائیگر کی آنکھوں میں سرد مہری دیکھی تو یہ چراغ فوراً ہی بجھ گئے اور ان کی جگہ ایک مایوس آدمی کے تاثرات پیدا ہو گئے جو زندگی ہارنے سے پہلے اپنی سی ہر کوشش کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کے سامنے صرف ایک ہی راستہ تھا کہ وہ اپنے مردہ ساتھیوں میں سے کسی ایک کا ریوالور نکال کر قسمت آزمائی پر اترائے۔ تم قانون کے محافظ ہو، اس کے باوجود تم نے قانون شکنوں کا ساتھ دیا۔ تمہارے خیال میں اس جرم کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ شہزاد نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں مجبور تھا۔ کیا مجبوری تھی؟ ہماری کمزوریاں ان لوگوں کے پاس ہیں۔ بلیک میلنگ؟ شہزاد نے مسکرا کر پوچھا۔ اس شخص نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ مجھے افسوس ہے دوست، اگر تم پولیس والے نہ ہوتے تو شاید میں تمہارے بارے میں کچھ سوچتا، لیکن تمہارا جرم میرے نزدیک ناقابل معافی ہے۔ اس کے علاوہ تم میرے لیے ناکارہ بھی ہو۔ شہزاد آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ وہ اچانک ہی غوطہ کھا گیا۔ شہزاد ہنس پڑا۔ اس نے پولیس مین کو اپنے دونوں ساتھیوں پر گرتے ہوئے اور پھر ان کے جیکٹوں کو دیوانہ وار ٹٹولتے دیکھا تھا۔ پھر اس کا ہاتھ غیر متحرک ہو گیا۔ اس نے ریوالور پر ہاتھ ڈال دیا تھا، لیکن ہاتھ مفلوج ہو گیا۔ کندھے سے انگلیوں کی پوروں تک فالج جیسا اثر محسوس ہو رہا تھا۔ ریوالور اس کی انگلیوں سے یوں پھسل کر گر گیا جیسے اس کا بوجھ سہارنے میں انہیں ناکامی ہو گئی ہو۔ پولیس مین نے گردن گھما کر دیکھا۔ وہ پلٹ کر دیکھنا چاہتا تھا کہ شہزاد نے اس کے کندھے پر کیا قیامت ڈائی ہے۔ یہ دیکھنا اس کے لیے ممکن نہ ہوا کیونکہ اس کی آنکھیں ایک اور ہی چیز دیکھنے پر مے ہو گئی تھی۔ اس نے شہزاد کا ہاتھ اپنے چہرے کی طرف بڑھتے دیکھا تھا اور پھر آنکھوں میں جب تک نور رہا تب تک ٹائیگر کی ہتھیلی نے اس کے چہرے کی ہڈیوں کو یوں بکھیر دیا تھا جیسے کلہاڑے کی چوٹ کے نیچے کچی لکڑی کا کوئی ٹکڑا بکھر جاتا ہے۔ شہزاد نے ایک طویل سانس لے کر بلو ٹارچ بجھا دی۔ اس کی نگاہ ان تینوں پر جمی ہوئی تھی۔ تین لاشیں جس انداز میں مڑی توڑی پڑی تھی، انہیں دیکھ کر اسے بے پناہ دکھ کا احساس ہوا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ان لوگوں کو اپنے انجام کی ذرا بھی خبر نہیں ہوتی، ورنہ یہ کبھی کسی ایسے کام میں ہاتھ نہ ڈالیں۔ لیکن اگلے لمحے اس کے ذہن میں ایک تصویر نمایاں ہونے لگی اور وہ جرجری سے لے کر رہ گیا۔ اس تصویر نے شہزاد کے ذہن میں انگارے سے بھر دیے اور وہ وقتی طور پر غصے کی شدید لہر میں بہہ گیا۔ اسے یوں لگا جیسے غصے نے اس کے پورے وجود کو جھلسانا شروع کر دیا ہو۔ اگلے روز جب سورج طلوع ہوا تو اس کی اولین کرنوں میں ایک عجیب منظر اجاگر ہوا۔ تین باوردی لاشیں ہاتھوں اور پیروں کی مدد سے ایک دوسرے کے ساتھ بندھی ہوئی تھی اور ان تین لاشوں کی گٹھڑی جہاز سے لٹک رہی تھی۔ ان تینوں کے بازوؤں اور ٹانگوں کی ہڈیوں کو اس طرح توڑا تھا کہ ان کی ساری سختی ختم ہو گئی تھی، اور پھر شہزاد نے ان بازوؤں اور ٹانگوں کو انسانی لاشوں کی گٹھڑی بنانے کے لیے بطور تسمے استعمال کیا تھا۔ ایک مچھلی بار بار سمندر کی سطح سے بلند ہو کر ان لاشوں پر منہ مارنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن لاشوں کی گٹھڑی بلند تھی اور مچھلی کا ان تک پہنچنا بے حد مشکل تھا۔ مائر نامی وہ نوجوان خود کو بے حد خوش قسمت تصور کر رہا تھا۔ آخر کیوں نہ ہوتا، دنیا بھر میں جتنی بھی لڑکیاں تھیں ان سب سے زیادہ حسین لڑکی اس سے محبت کرتی تھی، لیکن صرف محبت ہی کا معاملہ نہیں تھا، وہ لڑکی اسے دنیا کا امیر ترین شخص بنانے والی تھی۔ مائر نام کے اس نوجوان کی خوش فہمی کی سب سے بڑی وجہ وہ دوا ساز فیکٹری تھی جو اس کے لیے تیار کرائی گئی تھی۔ یہ ایک عجیب و غریب کارخانہ تھا جس میں ایسی مشینیں لگی ہوئی تھی جن کو صرف اور صرف ایک ہی آدمی آسانی سے چلا سکتا تھا، اور وہ آدمی وہ خود تھا۔ دوستو، آج کی قسط آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں عزیزوں سے لازمی شیئر کریں۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، تب تک اپنا اور اپنے اس چینل اعلان حقیقت کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔